کر صاحب زیادہ پڑھائی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ آپ کون سی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں؟ یہی وظیفہ وغیرہ یا روحانی علاج کے لیے جو پڑھائی کرتے ہیں یا ڈیلی روٹین کے اندر جو کوئی عمل کرے، کچھ چیزیں پڑھے، اس حوالے سے ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ پڑھ کیا رہے ہیں. آپ دیکھیں کوئی ہم وظیفہ یا پڑھائی بتاتے ہیں یا کوئی قرآنی آیات ہیں یا کوئی اذکار ہیں، تو اس میں مختلف چیزیں ہیں نا. جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو قرآن پاک کے اذکار ہیں، ان کو ہم روٹین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اب بعض چیزیں ہیں جو نیت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. پڑھ کس لیے رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اب فرض کریں ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب زیادہ دے، ہماری روحانی قوت مضبوط ہو جائے، ہم سٹرونگ ہو جائیں ہر لحاظ سے. اب ایک بندہ ہے وہ مجھے بتا رہا تھا، میں نے وہ دیکھا اس کا کلپ، مجھے کسی دوست نے بھیجا کہ ایسے ہوتا ہے کہ جی میں نے 41 دن فلاں دعا پڑھی. بالکل، یہ بہت زیادہ آتا ہے سوشل میڈیا پر. فلاں دعا پڑھی اور اس سے مجھے وہ پھر جن حاضر ہوا یا جن کا نظر آیا اور مجھے بڑا پرابلم بنائی ہے وہ. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، مقصد کیا تھا کہ میں جو ہے وہ جن کو کنٹرول کروں. ہمارے جتنے لوگ پڑھائی کی وجہ سے وہ پھنسے ہوتے ہیں نا، اصل میں پرابلم مقصد میں ہوتا ہے. آپ کا مقصد ہے جو ہے وہ آپ کا مقصد ہے اللہ کے قریب ہونا، آپ کا مقصد ہے اللہ کے زیادہ قریب ہو کے اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بنانا. آپ کا مقصد ہے اس سے شر ختم ہو جائے، آپ کا مقصد ہے روحانی علاج، آپ کا مقصد ہے روحانی طاقت. تو بھائی ذکر تو قرآن نے کہا جتنا مرضی کرو. ہم نے جب پابندیاں بنائی نا، پرابلم کہاں آیا، کیوں آیا؟ ایک تو ہمیں پابندی لگا دی کہ یہ 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے اور سفید کپڑوں میں ہی پڑھنا ہے اور چھت پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. دوسری ہم نے پابندی لگا دی، یاد رکھیے گا جب پابندی لگے گی تب مسئلہ آئے گا. قرآن کی پڑھائی میں پابندی نہیں ہے. پابندی جو قرآن نے لگائی ہے، بتائی ہے کہ پاک ہو کے پڑھو، وہ ایک چیزیں الگ ہیں. ٹھیک ہے، آپ ناپاک جگہ پہ جا کے نہ پڑھیں، آپ جو ہے وہ اس کو پیار سے اچھے طریقے سے پڑھیں، آپ اس کو سنیں، مطلب ساری چیزیں وہ ایک الگ طریقہ کار بتایا. لیکن یہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے نا، پانی میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھنا، چھت پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، رات کو پڑھنا ہے، جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تب ہم مشکل میں پڑتے ہیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی تو ترغیب دیتے تھے. فرمایا ذکر کرنے والا بندہ اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کے درمیان ڈفرنس، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک زندہ بندہ ہے اور ایک مردہ بندہ ہے. یعنی جو ذکر کرنے والا وہ زندہ کی مثال ہے. فوت شدہ بندے کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. زندہ بندے کی ویلیو ہے ساری. صحیح بات. تو بھائی یہ جو طریقہ ہے، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، وہ وظیفہ، وہ عمل جو قرآن اور حدیث سے ہے، آپ وہ کریں، ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں. مقصد میرا عبادت ہے. مقصد میں ایک ادھر پڑھ رہا تھا، میرا اکثر عادت تھی جب جادوگروں سے کبھی چیلنج ہوتا، واسطہ پڑھتا، میرے اوپر جادو کرتے، جی میں سورہ بقرہ البقرہ کی نا روٹین بنا لیتا. اچھا، یہ عادت تھی. مجھے ایک مولوی صاحب آئے، وہ کہتے تھے جی قاری صاحب دیکھا جی فلاں بندہ سی وہ پڑھدا سی انہوں اے ہو گیا. میں نے کہا مولانا صاحب آپ مجھے سمجھا رہے ہیں؟ آپ ہی سے میں نے سیکھا ہے. صحیح بات. کہ جادو جنات کے مسائل پیش آئیں تو قرآن پڑھنا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہ پڑھو، اس سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں الحمدللہ میں روحانی علاج کی فیلڈ میں آیا ہوں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. قبرستان نہیں جانا کوئی پابندی نہیں، بڑا گوشت نہیں کھانا کوئی پابندی نہیں. ہمیں ایسے نہیں ہوتا کہ فوتکی والے گھر نہیں جانا، پیاز نہیں کھا سکتے، لہسن نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں. جتنے لوگوں نے اس طرح کا علاج ایسے شروع کیا اپنی مرضی سے، اور یہ ہیلے بہانے اور دوسری سائڈوں سے اور غلط طریقے سے اور شیطانوں کے ہاتھوں وہ جنات کے ساتھ معاہدے کے ساتھ، ہمیشہ ان کے لیے تنگی آتی ہے. 1.25 لاکھ بار یہ پڑھ لو، 1.25 لاکھ بار.
بھائی شریعت نے بتایا جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، کثرت سے ذکر کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن طریقہ میرے نبی کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے وظیفے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں کہ یہ تسبیح کریں رزق کے لیے، کچھ کسی مقصد کے لیے۔ آج کل تو بہت زیادہ چیزیں وائرل ہیں، کچھ آیت آ رہی ہوتی ہے، کچھ دعا آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرنی چاہیے یا اس کو پہلے ویریفائی کرنا چاہیے پھر کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ عدنان بھائی کوئی بھی طریقہ ہے نا، اس میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اس مقصد کے لیے یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ بالکل، یہ ویریفیکیشن کیسے کریں؟ ڈپینڈ کرتا ہے علاج میں اور اس چیز میں، یہ فرق ہے۔ اچھا، علاج کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، جادو کے ختم ہونے کے لیے، وہ ایک اپنا تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن بھائی جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پڑھنے سے یہ ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں شرعی معاملات کو کوٹ کر رہا ہوں، تو اس میں ریفرنس ضروری ہے، اس میں ضروری ہے کہ میں کوئی چیز بیان کروں۔ میں نے بہت سارے ایسے بندوں کو جانتا ہوں، یقین کریں اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں، کہ وہ ان سے جب پوچھا گیا کہ یار یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ چیز آپ بتا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے، تجربہ ہے، ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہویا تو لوگ ذکر ہی کرتے پہ تینوں کی کہندے۔ مطلب نئی چیز بتائیں گے زیادہ اٹریکٹ ہوں گے، ویوز زیادہ ہیں، ویوز زیادہ آئیں گے، کوئی بندے ہوں گے یار وہ فلاں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد بعض لوگوں کا نیک ہوتا ہے کہ یار عبادت پہ لگ جائیں، بس ٹھیک ہے، کرنا کرانا اللہ نے، وظیفے پہ لگ جائیں، عمل پہ لگ جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، میں صرف اس میں ایک ہی چیز ایڈ کرتا ہوں سارے ہمارے پروگرام کا خلاصہ، کہ بھائی عمل وہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس سے منع نہیں کیا، جیسے جتھے بنا کے اونچی اونچی نہ فرمایا کرو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ کچھ صحابہ کر رہے تھے، آپ کے صحابی آئے، دوسرے صحابیوں نے روکا، انہوں نے کہا حضور نے روکا ایسے، ٹھیک ہے، فرمایا تمہارا اللہ جو ہے وہ دل کی بھی سنتا ہے۔ مطلب مختلف طریقے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے۔ جو اپنی طرف سے پابندیاں ایڈ کرے گا وہ یاد رکھیں وہ غلطی پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ سمپل ذکر، اذکار، پڑھائی، قرآن جتنا مرضی پڑھیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ وظیفہ بنا کے اس کا موکل پکڑنے جائیں گے پرابلم بنے گا۔ جب آپ کوئی ورد وہ پڑھیں گے، منتر پڑھیں گے، کوئی اللہ کے نام کو پڑھ کے جو ہے جی میں دشمن کو پکڑ رہا ہوں، یا دشمن پر میں یہ زہر چھڑک رہا ہوں، یا دشمن پر الٹا جادو کرو، آپ پکڑے جائیں گے۔ جہاں پر آپ کا مقصد الگ ہوا اور آپ کا جو ہے وہ طریقہ الگ ہوا، وہاں پر آپ نے پکڑے جانا ہے۔ ادروائز قرآن و حدیث پڑھائی جتنی مرضی کریں، سارا دن کریں، ساری رات کریں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ جہاں پر ہم نے وہ کیا غلطی کی، وہاں پر وہی پڑھائی اور وہی معاملات کی وجہ سے ہمیں ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے، مسائل بھی بن سکتے ہیں۔